داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. ہر قسم کی صفت و ستائش
بڑائی اور کبریائی، یکتائی اور تنہائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام ہو جناب سید ولد آدم، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات، آج آپ کے سامنے انتہائی حساس اور اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ ویسے تو ہر عالم دین، ہر داعی، ہر مبلغ، ہر خطیب جو کچھ قرآن اور سنت سے بیان کرے وہ اہم ہی ہوتا ہے، لیکن میں بالخصوص طبرانی شریف کی ایک صحیح حدیث اس حوالے سے آپ کے سامنے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چیز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، لوگو اول شیء یرفع من هذه الامة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا۔ لوگو، میری امت میں سے سب سے پہلے جس خوبی کو، جس کمال کو اور جس بہتری کو اٹھا لیا جائے گا وہ خشوع اور خضوع ہے۔ حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا لا تری فیہا خاشعا، تمہیں کوئی ایک بندہ بھی خشوع اور خضوع والا نہیں ملے گا۔ کر سے تھوڑی سی ایسا، ایک بندہ بھی تمہیں خشوع اور خضوع والا نہیں ملے گا۔ میری امت میں سے سب سے پہلے خشوع کو اٹھا لیا جائے۔ بڑا حساس مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہ میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، چھوٹوں کی، بڑوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، سبھی کی ضرورت ہے۔ نہ کوئی میرا دعویٰ ہے، نہ کوئی چیلنج ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک نقطہ اور ایک مسئلہ آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اوپر جانے سے پہلے غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے، کہیں خدا نہ خواستہ ہم تو ان بے نصیب لوگوں میں شمار نہیں ہیں کہ جن کا خشوع للہیت اٹھا لی گئی، جن کی نمازیں بے وقت ہیں، بیکار ہیں، جن کی نمازیں اپنا وزن، اپنی افادیت، اپنی حیثیت اور اہمیت کھو چکی۔ جو چیز میں نے آخر میں خلاصے کے طور پر بیان کرنی ہے وہ میں شروع میں ہی آپ کو بتلا دیتا ہوں، آگے بھی ذکر کروں گا۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفکر، محدث، فقیہ، مجتہد، قاضی، عالم دین گزرے۔ انہوں نے ایک بہت بڑے فقیہ کی طرف سے یہ دعویٰ نقل کیا ہے جن کا نام عبد الواحد ابن زید ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ادعا عبد الواحد بن زید علی اجماع العلماء انہ لیس للعبد الا ما عقل من صلاته، کہ تمام قرآن اور سنت کے دلائل کو دیکھ کر علماء کا اس چیز پر اجماع ہے کہ بندے کو اس کی پڑھی ہوئی نماز میں سے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنی وہ نماز سوچ سمجھ کر پڑھے گا۔ جو نماز وہ بے خبری میں پڑھے گا
لاؤبالی پن میں پڑے گا، دائیں بائیں ادھر ادھر سوچ سچا کر پڑے گا، اس کو اس کی نماز کا قطعی طور پر فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ان کا اجماع کا دعویٰ ہے۔ اجماع کا مطلب ہے متفقن علیہ مسئلہ ہے جس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ عربی اصطلاح میں جب ہم مقاصد شریعت یا ماخذ شریعت کا ذکر کرتے ہیں تو اجماع کی یہ حیثیت ہے کہ جس کے خلاف کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی، متفقن علیہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ اس طرح کی چیز ہے۔ کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین نے خود قرآن پاک کے اندر جب بات کا آغاز کیا کہ ایمانداروں کی فلاح کیسے ہے، کامیابی کیسے، ایماندار بندوں کو یا میرے بندوں کو کامیابی کیسے مل سکتی ہے، یہ 18واں پارہ ہے، آغاز ہے اس کا۔ اللہ پاک نے ایمانداروں کی کچھ خوبیاں بیان کی ہیں، اور خوبیاں سننے سے پہلے ادب المفرد میں امام بخاری نے بھی نقل کیے ہیں اور سنن نسائی میں امام نسائی نے بھی نقل کیے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طور طریقہ، آپ کی عادات، آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ اس حدیث کا پہلا حصہ آپ نے اکثر ساتھیوں نے سنا ہے، لیکن دوسرا حصہ شاید ابھی تک نہیں سنا ہوگا۔ پوچھا جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا؟ کہنے لگی حضور کا اخلاق قرآن تھا، جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ لفظوں کے اندر، حروف کے اندر لکھا ہوا ہے، جملے اور کلمات کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اگر اس کی چلتی پھرتی عملی تصویر دیکھنی ہے تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لو، جو قرآن کے اندر ہے وہی نبی پاک کی ذات پاک کے اندر۔ پھر انہوں نے یہ آیتیں پڑھی، کون سی آیتیں جن کا آج میں نے آپ کے سامنے شروع میں چند آیتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ویسے کئی خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں لیکن میں ان کو بیان نہیں کرنے لگا۔ وہ آیتیں کیا ہیں؟ حدیث کا پہلا ٹکڑا آپ نے اکثر سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق، اخلاق قرآن تھا، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پڑھتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق قرآن تھا، اور کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ پہلی آپ کے اندر خوبی یہ تھی کہ ایمان کے اندر بے مثال، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ایمان والے لوگ ہی کامیاب۔ پہلی خوبی ایمان۔ نمبر 2 الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع سے کام لیتے ہیں۔ اس کی آج میں نے تشریح آپ کے سامنے کرنی ہے، خشوع کیا ہوتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، بیہودہ اور فضول لغو چیزوں سے اپنے دامن کو بچا کر رکھتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کو، اپنی نظر اور شرم کو ناجائز، حرام اور بدکرداری سے، زناکاری سے بچا کر رکھتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنے وعدوں کی پاسبانی کرتے ہیں اور امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور آخری میں وہ لوگ جو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طور طریقہ یہ تھا کہ قرآن نے جو خوبیاں ذکر کی ہیں، یہ خوبیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بدرجہ اتم موجود تھیں، کامل طور پر موجود تھیں، اتنی موجود کہ آپ کو یوں لگتا تھا کہ آپ چلتے پھرتے قرآن ہیں۔ رب نے جو کچھ کہہ دیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کے اندر وہ چیزیں بدرجہ اتم، بدرجہ غایت موجود تھیں۔ حضرات، ان چیزوں میں سے
امانت ہے، دیانت ہے، نمازوں کی محافظت ہے، یا اور جتنی بھی چیزیں ان کو چھوڑ کر صرف میں آج بیان کرنے لگا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر خشوع اور خضوع کیسا ہوتا ہے۔ جس خشوع کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے ڈر ہے، میں اللہ کی وحی کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ میری امت سے سب سے پہلے جس چیز کو اٹھایا جائے گا وہ خشوع اور خضوع ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر خشوع کا لفظ ہے، خضوع کا لفظ ہے، قانت کا لفظ ہے، قانتین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا اخبات کا لفظ ہے، سبھی کا مطلب ایک ہے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، محویت کے ساتھ، اور اللہ کی ذات پاک کے اندر مکمل ڈوب کر استغراق کے ساتھ نماز پڑھی جائے، عبادت کی جائے۔ جو آدمی اس طرح کی نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کو دنیا کے اندر بھی مالا مال فرما دیں گے، اور اللہ قیامت کے دن بھی اس کو اجر عظیم سے مالا مال فرمائیں گے۔ یہ خشوع اور خضوع جس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں مجھے ڈر ہے میری امت سے اٹھا نہ لیا جائے، یہ حدیث میں بار بار پیش کروں گا، بار بار پڑھوں گا۔ اللہ کے لیے آج جانے سے پہلے اس حدیث کو اپنی زندگی کا، اپنے زبان کا ورد بنائیں، اپنے دل و دماغ کا یہ جملہ بنا لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میری امت سے جس چیز کو اٹھایا جائے گا وہ خشوع اور خضوع کو اٹھایا جائے گا۔ خشوع اور خضوع کو ختم ہو جائے گا۔ نہیں پتہ ہوگا لوگوں کو نماز پڑھنے، کوئی پتہ نہیں ہے نماز پڑھنے، نمازیں پڑھی جا رہی ہوں گی لیکن کوئی خشوع اور خضوع کرنے والا نہیں ہوگا، توجہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ نمازیں پڑھی جا رہی ہوں گی، بڑی نمازیں پڑھیں گے لیکن کوئی توجہ نہیں ہوگی، انہماک نہیں ہوگا، اللہ کی طرف کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئی فرمائی، اور ساتھ یہ بھی کہا لوگوں دیکھو اگر یہ چیز ختم ہو جائے، یہ چیز مفقود ہو جائے، کہا پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوتا ہے تو اس کے پاس کیا حاصل ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں موجود ہے، صحیح حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہوں گے جو نماز پڑھ کر فارغ ہوں گے، لیس لہ من صلاۃ الا عشرھا، اس کو 10 میں سے 10واں حصہ ملے گا، یعنی پوری نماز پڑھ لے گا، 100 نمبروں میں سے صرف اس کو 10 نمبر ملیں گے، 10 نمبروں میں سے صرف 1 نمبر ملے گا۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے لیس لہ الا تسعھا ثمنھا سبعھا، یہ لمبی حدیث موجود، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی آدمی کو 10 میں سے 1 نیکی ملے گی، کسی کو 9 میں سے 1 ملے گی، کسی کو 8 میں سے 1 نیکی ملے گی، کسی کو 7 6 5 4 3 2، کہا اس طرح کی نیکیاں ملیں گی۔ بلکہ دوسری حدیث پاک میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے کچھ بے نصیب اس طرح کے بھی ہوں گے، نماز پڑھ کر فارغ ہوں گے، ان کی نماز اتنی بیکار اور بے وقت ہوگی کہ وہ اٹھا کر اس نمازی کے منہ پر دے کر ماری جائے گی، اور نماز کی طرف سے یہ بد دعا نکلے گی، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، نادان جس طرح تو نے مجھے برباد کیا ہے، جس طرح تو نے میری توہین کرائی ہے، جس طرح تو نے مجھے ذلیل کیا ہے، اللہ کرے تجھے اللہ اسی طرح بدنام اور برباد فرما۔ تو نے میرا کیا بنا دیا ہے، میری کتنی شان تھی، میں وہ نماز تھی جس کو تمہارے نبی نے کہا تھا میں تمہیں معراج پر لے کر جانے والی ہوں، الصلاۃ معراج المومن، نماز بندے کے لیے معراج تھی۔ نماز وہ تحفہ جو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو آسمانوں پر بلا کر اتنا عظیم تحفہ عطا کیا، تو نے میرا کیا حشر کیا ہے، کیا سلوک کیا ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، اللہ کے سامنے کھڑا تھا، وضو کر کے کھڑا تھا، لیکن تیری طرف تیری توجہ، تیرا انہماک کسی اور طرف لگا رہا، کرتے 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 نماز کا حلیہ تو نے مسخ کر کے رکھ دیا ہے، ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ یاد رکھ جس طرح تو نے مجھے بدنام کیا ہے، برباد کیا ہے، اللہ تجھے بھی اسی طرح برباد کر دے۔ یہ نماز کی بد دعا ہے، یہ نماز کہہ رہی ہے کہ تو نے میرا کھانا خراب کر دیا ہے، مجھے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے حضرات نماز کے اندر خشوع کے بارے میں سب سے پہلی چیز یاد رکھی، نماز کا خشوع
خشوع یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. اس کا محور و مرکز یاد رکھیے. سب سے پہلے چیز کیا ہے جی؟ اس کا محور و مرکز کیا ہے؟ قلب ہے، دل ہے. علامہ قرطبی تفسیر القرطبی میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ خشوع ہے کیا؟ کہتے ہیں ہیا حیات النفس فی القلب. کہتے ہیں یہ اصل میں دل کی کیفیت کا نام ہے. دل کی کیفیت کا نام. تظہر منہا فی الجوارح سکون و توازن. جب دل کے اندر بندے کا انہماک اور اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے اعضاء اور جوارح کے اندر بھی سکون اور توازن پیدا ہو جاتا ہے. دل ڈر رہا ہوتا ہے، دل کے اندر خشوع ہوتا ہے، دل کے اندر محبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بندے کی آنکھیں، بندے کے اعضاء، بندے کا ناک کان، ہر چیز وہ اللہ کی طرف منہمک ہو جاتی ہے. اس طرح کے پھر بندے کو لذت محسوس ہوتی ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کسی شہنشاہ کائنات کے سامنے کھڑا ہوں. پھر اس کی طرف توجہ دائیں طرف بھی نہیں بھٹکتی ہے، بائیں طرف بھی نہیں جاتی ہے، دائیں بھی نہیں اٹھتی ہے، بائیں بھی نہیں اٹھتی، اوپر بھی نہیں جاتی ہے. بالکل اللہ کے سامنے اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کو منا رہا ہوں، اپنے رب کو یاد کر رہا ہوں. بلکہ مجھے یاد آئی وہ حدیث، آقا علیہ السلام کے سامنے حضرت جبریل امین نے آ کر جب سوال کیا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے ایمان کیا ہے؟ یاد رکھیے اس حدیث کو، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل ایمان یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے ایک اللہ کو ماننے والا ہو، پھر اس کے بعد اس کے نبیوں کی، سارے نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہو، اللہ کی یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو، اللہ کی ساری کتابوں کو ماننے والا ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھنے والا ہو، تقدیر پر ایمان رکھنے والا ہو. پھر وہ پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر فرمائیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے اندر آپ نے اللہ اور رسول کے بعد 4 چیزوں کا ذکر کیا. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. یہاں پر یہ 5 چیزیں ذکر کرنے کے بعد پھر وہ پوچھتے ہیں پیغمبر مجھے بتلائیے احسان کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کی وحدانیت، پہلی ساری کتابوں پر ایمان، جتنی بھی چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں مجھے بتلائیے کہ ان کو اچھے طریقے سے اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ احسان کا مطلب ہے کسی چیز کو خوبی اور کمال کے ساتھ ادا کرنا. ادا کرنے والا اس انداز سے ادا کرے کہ پتہ چل رہا ہو کہ بندہ کسی محبت کے ساتھ کوئی کام کرنے جا رہا ہے. پتہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت کرتے ہوئے اس طرح عبادت کرو، نماز کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، روزوں کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، اللہ کے سارے پیغمبروں پر ایمان رکھنے کا معاملہ ہو، ساری کتابوں کو ایمان رکھنے کا معاملہ ہو، دین کے چھوٹے بڑے جتنے بھی معاملات ہیں آپ نے فرمایا اس طرح ان کو ادا کیا کرو، اس طرح ان عبادات کو پورا کیا کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ تصور بنا کرو کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. اس تصور کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ. بلکہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، یہ جو کمال ہے نا عبادت کے اندر کہ اس طرح کرو عبادت کہ پتہ چلے کہ تم عبادت کر رہے ہو. صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہا لوگو ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. کہا لوگو اللہ پاک نے تم پر ہر معاملے کے اندر، ہر چیز کے اندر جو بھی کام کر رہے ہو اللہ پاک نے تم پر احسان کرنا یعنی کمال کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ عبادت کرنا فرض کر دیا ہے. پھر آپ نے مثال دے کر نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کی مثال نہیں دی، آپ نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی. مسلم شریف کی حدیث آپ نے فرمایا اذا قتلتم فاحسنوا القتل. آپ نے فرمایا لوگو اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کو تم سمجھتے ہو کہ اس کو مار دینا چاہیے، موذی چیز ہے، دیکھیں نا گھر کے اندر چوہے ہیں، چھپکلی ہے، اس طرح کوئی چیز، آپ نے فرمایا لوگو اگر کوئی چیز اس طرح کی ہو جس کو تم مارنا چاہتے ہو، موذی چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے، تکلیف دہ چیز ہے،
کہا لوگو اللہ پاک نے تم پر اس موذی چیز کو ختم کرنے کے معاملے کے اندر بھی احسان کرنا اور اچھے طریقے سے رب کو یاد رکھ کر وہ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ کس طرح؟ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کوئی بھی چیز ہو تم اس کو اللہ کے عذاب کے ساتھ عذاب نہیں دے سکتے۔ کیا مطلب؟ کسی چیز کو آگ میں جلا نہیں سکتے، کسی بندے کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ حضرات غور کیجئے، نماز روزہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے نا۔ آپ نے فرمایا دیکھو اگر کوئی آدمی چوہا مارتا ہے، چھپکلی مارتا ہے، اس کو یہ حق نہیں بنتا کہ اس کو آگ میں تندور میں پھینک کر جلا دیں۔ کوئی چیز مارتا اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ اس کو مار کر اس کا کچومر نکال دے، اس کا قیمہ بنا دے، یا کوئی حق نہیں بنتا کہ ایسی چیز کا مسئلہ کر دے، ہاتھ پاؤں اس کے توڑ کر اس کو اذیت دے۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل۔ کہا لوگو اگر کوئی چیز مارنی ہو اس موقع پر بھی اللہ پاک نے تم پر حسن اور کمال والی عبادت کرنا فرض کیا ہے، کیونکہ جو تم کر رہے ہو اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہو، اور اللہ چاہتا ہے میرے حکم کو تم خوبصورتی کے ساتھ سر انجام۔ پھر آپ نے دوسری مثال دے کر کہا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ۔ لوگو اگر تم نے کسی جانور کو ذبح کرنا ہو، جانور کو ذبح کرنا ہو تو کہا اللہ پاک نے اس موقع پر بھی تم پر احسان کرنا فرض۔ احسان کا مطلب یہ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا لے کر دے کر پھر کسی سے کوئی چیز مانگنا یا اس کو جتانا، یہ احسان نہیں۔ احسان جو میں ذکر کر رہا ہوں نا حدیث میں، احسان کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنا انتہائی توجہ کے ساتھ کرنا، اور اس طرح کام کرنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کو دیکھیں جب ہمارا تصور ہوگا کہ یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، کہنے جا رہا ہوں، یہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر ظاہری بات ہے ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے کبھی بھی کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا لوگوں جانور کو ذبح کرنا ہو اس موقع پر بھی اللہ پاک نے تم پر اچھے طریقے سے عبادت کرنا، اچھے طریقے سے کام کرنا فرض کیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ حدیث پاک میں وضاحت ہے، آپ نے فرمایا لوگوں جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، اس طرح کرنے کی وجہ سے جانور کو بولیے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، جانور کو تکلیف نہ دیا کرو۔ حضرات غور کیجئے، جو شریعت ہمیں کھانے پینے کے معاملے میں، کسی موذی چیز کو مارنے کے معاملے میں، کسی جائز چیز کو ذبح کرنے کے معاملے میں احسان اور کمال کا حکم دیتا ہے، وہ عبادت کے اندر کتنا کمال کا حکم دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے پاک میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کے کہتے ہیں آقا علیہ السلام جب نماز پڑھا کرتے تھے آپ کی بڑی کیفیات کا تذکرہ موجود ہے احادیث کے اندر۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، لہو عزیز کا عزیز المرجل، حضور علیہ السلام کے سینہ پاک سے اس طرح آواز آ رہی ہوتی تھی جس طرح کے ابلتی ہوئی ہنڈیا کے اندر آواز۔ کیسی آواز جی؟ آواز کیسی آ رہی ہوتی تھی؟ جس طرح ابلتی ہوئی ہنڈیا کی آواز۔ آقا علیہ السلام اس طرح توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ بلکہ بخاری شریف میں حدیث موجود، آقا علیہ السلام ایک مرتبہ نماز شروع کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ گھر میں ایک نیا کام ہوا پڑا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ نے نماز شروع کی، نماز فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا عائشہ آج تک سامنے تو میں نے دیکھا تھا کوئی کپڑا نہیں لگا ہوتا، سامنے ایک چھوٹی سی الماری تھی، وہاں پر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر باہر پڑی ہوئی چیزوں کو چھپانے کے لیے آگے کپڑا لٹکا دیا تھا، کپڑے کے اوپر کچھ بیل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام فوراً نماز سے فارغ ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا اے عائشہ امیتی عنا قرامکی ھذا فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِرُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي۔ عائشہ اس پردے کو ہٹا دو کیونکہ یہاں پر کھڑے ہو کر میں نماز پڑھا کرتا ہوں۔ بس نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران اچانک میری نظر اس طرف پڑی ہے جس کی وجہ سے میری نماز کے اندر خلل آ گیا۔ عائشہ میں اپنی نماز کے اندر خلل کو پسند نہیں فرماتا۔ حضور علیہ السلام کی ایک تو یہ عملی طریقہ،
اور صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب نماز پڑھ لیں. نماز کا انداز یہ ہے رکوع، سجدہ، قومہ، قعدہ، جلسہ، یہ تشہد پڑھ لیں. ان میں سے ایک چیز کہ میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کے اندر موجود ہیں. رکوع کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی دعائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثابت ہیں جو آپ پڑھا کرتے تھے. یہاں پر ایک دعا کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک فرما رہے ہیں اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. اے اللہ تیرا بندہ تیرے سامنے رکوع کے اندر موجود ہے. اللہ تجھ پر ایمان بھی رکھتا ہوں. اللہ تیرے سامنے فرما برداری کے عالم میں موجود بھی ہوں. اللہ دیکھ لے خشع اللہ کا سمعی، اللہ تیری خاطر میرے کان بھی، اللہ تیرے سامنے میرے کان بھی گڑگڑاہٹ کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ موجود ہیں. اللہ باصری میری آنکھیں بھی تیرے سامنے گڑگڑاہٹ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ موجود ہیں. ومخی اللہ میری ہڈیوں کے اندر موجود مخ بھی، مغز گودا وہ بھی تیرے سامنے موجود. وعظمی وعصبی اللہ میری ساری ہڈیاں اور مالک میرے سارے پٹھے وہ بھی تیرے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ موجود ہیں. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز اور نماز کے اندر کیفیت اور آپ کی دعا کا انداز ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی للہیت کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ رب کے حضور کھڑے ہو کر کہہ رہے. کیوں نہ کہیں؟ کیونکہ اللہ پاک نے آپ کا خلق قرآن بنایا تھا اور قرآن کے اندر اللہ پاک نے خوبی بیان کی ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ آپ خشوع اور خضوع والے تھے، انتہائی یکسانیت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، ساری چیزوں سے بالا ہو کر، ساری چیزوں سے جان چھڑا کر. اور دیکھیں نمازیں، ہماری نمازیں بے سرور کیوں ہیں؟ ہمارے معاملات خراب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب یہ میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کر رہا ہوں، ذرا ان پر غور کر کے پھر بڑی معذرت کے ساتھ، میں 10-12 سال کے بچوں کی بات نہیں کر رہا جن کی عمر حد بلوغت سے شروع ہو کر آگے بڑھتی جا رہی ہے. 15 سال کے، 18، 20، 25، 30، 35، 40، 70 کے پیٹے کے اندر ہیں. اللہ کے لیے ان حدیثوں پر غور کریں کہ ہم نمازیں کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، نمازوں سے کیا حاصل کر رہے ہیں. حدیث پاک صحیح حدیث ہے، مستدرک حاکم کے اندر صحیح درجے کی حدیث. پہلی حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من مسلم یتوضأ فیسبغ الوضوء، نہیں ہے کوئی مسلمان جو وضو کرتا ہے لیکن پورا وضو کرتا ہے. آگے میں حدیثیں پیش کر رہا ہوں جن کے اندر ہے یحسن الوضوء، احسن وضوء، یہ لفظ موجود ہیں. جو آدمی نہیں ہے کوئی مسلمان، حضرات غور کیجئے، نہیں ہے کوئی مسلمان جو وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے. اور یہاں پر یسبغ الوضوء، مکمل وضو، اچھا وضو کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا ثم یقوم فی صلاتہ، اس کے بعد وہ اچھا وضو کرنے کے بعد نماز کی طرف چلا جاتا ہے، نماز شروع کر دیتا ہے. اچھا وضو جو ہے نا، احادیث میں اس کی مثالیں موجود ہیں، وضاحت موجود ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا وضو کرنے کے بعد آپ کی نظر پڑی ایک آدمی کے قدم کی طرف، وفی قدمہ مثل الظفر لم یصبہ الماء. آپ نے ایک شخص کو دیکھا، صحابی کو دیکھا، ان کے قدم کے اندر صرف ناخن کے برابر جگہ تھی جہاں پر پانی نہیں لگا ہوا تھا. کتنی جگہ جی؟ ناخن کے برابر جگہ جہاں پر وضو کا پانی نہیں لگا تھا. آپ نے فرمایا تھا ارجع فاحسن وضوءک، اللہ کے بندے واپس جاؤ، جا کر وضو اچھا کر کے آؤ، تب تمہاری نماز قبول ہوگی. یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ وضو ہے تمہارا؟ واپس کرنے کا کہا.
دوسری حدیث صحیح بخاری شریف میں امام بخاری نے کئی مرتبہ نقل کی، کہتے ہیں ایک سفر کے دوران نبی پاک اپنے جانثاروں کے ساتھ موجود تھے، کچھ آگے کوئی پیچھے کوئی درمیان میں لوگ موجود، کچھ لوگ پہلے تالاب میں پہنچتے ہیں، وہاں پر پانی نکالتے ہیں۔ عصر کی نماز کا وقت جا رہا تھا، گرد و غبار اپنے جسم کے اوپر بالخصوص پاؤں کے اوپر چھائی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں انہوں نے دیکھا ٹائم تھوڑا ہے، ذرا جلدی جلدی وضو کرنا شروع کی۔ لوگ وضو کرتے جا رہے ہیں، پانی نکالا جا رہا ہے، وضو کیا جا رہا ہے، پانی نکالا جا رہا ہے، وضو کیا جا رہا ہے، کرتے کرتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے۔ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑتی ہے چند لوگوں کی ایڑیوں کے اوپر۔ یہ ایڑیاں آپ نے دیکھا کہ ایڑیاں خشک ہیں، کچھ لوگوں کی ایڑیاں پانی نہیں لگا ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلند آواز سے پکارتے ہیں، اے لوگو اسبغوا الوضوء ویل للاعقاب من النار۔ لوگو مجھے ڈر لگتا ہے ایڑی کے جتنے حصے پر پانی نہیں لگائے یہاں پر اللہ کہیں جہنم کی آگ نہ لگا دیں، اس لیے اپنا وضو صحیح کر لو۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار فرمایا لوگو وضو کرو، اچھا وضو کرو، وضو کرو، اچھا وضو، وضو کرو، بہتر وضو کرو۔ یہاں پر آگے دیکھیے آپ نے فرمایا نہیں کوئی مسلمان جو وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، پھر نماز کی طرف کھڑا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نماز کی طرف کھڑا ہو کر اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ اب یہ بات آپ نے ذرا سوچنی ہے کہ ہمارے اندر ہے یا نہیں یہ چیز۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نماز کی طرف کھڑا ہوتا ہے، فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ بندے کو پتہ ہو جو کچھ وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہو، اس کا پتہ ہو۔ بندہ اچھا وضو کر لے، نماز کی طرف کھڑا ہو جائے اور اس کو پتہ ہو کہ میں کیا کچھ کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو آدمی اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھے گا اِلَّا انْفَتَلْ وَهُوَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، یہ بندہ نماز پڑھ کر فارغ ہوگا، اللہ اس کو اسی طرح پاک صاف کر دے گا، کبیرہ نہیں صغیرہ گناہوں سے اللہ اس کو اسی طرح پاک صاف کر دے گا جس طرح کہ اس کو آج ہی اس کی ماں نے جنم دیا ہے۔ کیسے ہو جائے گا جی؟ جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ لیکن غور کیجئے یعلم ما یقول، بندے کو پتہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرات بندے کو پتہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ مجھے بتلائیے معذرت کے ساتھ کتنے ساتھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نماز آج تک پڑھ چکے ہیں اور ابھی انشاءاللہ جمعے کی بھی نماز پڑھیں گے، مجھے بتلائیے کتنے ساتھی ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتلائیے قرآن پاک میں آپ نے یہ تو پڑھا ہوا ہے کہ نشے والا آدمی جو ہے، نشئی جو آدمی ہے وہ نماز نہ پڑھے، یا آپ نے پڑھا ہوا ہے؟ سبھی کو پتہ ہے، سبھی کو پتہ ہے۔ اچھا جی نشئی آدمی نماز نہ پڑھے کیوں، کیا حکمت ہے مجھے بتلائیے۔ قرآن پاک کے اندر موجود لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، لوگوں نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ٹھیک کیوں، کب تک؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہی لفظ جو حدیث پاک کے اندر آئے حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں اپنی بات کہی ہوئی بات کا علم نہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی فرمائیے آپ جی۔ نشے والے کو نماز سے روکا گیا تاکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو۔ کہا چھوڑ دو نماز کو، جب تمہاری ہوش ٹھکانے آ جائے گی پھر نماز پڑھنا تاکہ تمہیں پتہ تو چلے تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ قرآن پاک کی ہے، سورہ المائدہ کی ہے۔ اب میں آپ کو بخاری شریف کی اسی کے ساتھ ملتی جلتی دوسری حدیث بیان کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی وَهُوَ ناعس، کسی آدمی کو نشہ تو نہیں، نشہ ذرا گہرا ہوتا ہے، بندے کی ہوش زیادہ معاف ہوتی ہے، اس سے کم کیفیت ہے جس کو اونگ کہا جاتا ہے، نعس کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے، مفسرین نے شارحین نے یہ فرق کیا ہے کہ نشہ ذرا گہرا ہوتا ہے، بندے کو زیادہ ہی بے خبری ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا، لیکن جو اونگ ہے نا اس کے اندر بندے کو چیزیں سنی بھی جاتی ہیں، کچھ اندازہ اور ادراک بھی ہوتا ہے، لیکن بندہ چونکہ جھٹک رہا ہوتا ہے، سر اس کے چھولے کھا رہا ہوتا ہے، اس کو پھر بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ اب یہ نشے سے کم کیفیت
نشے سے حل کی کیفیت۔ بخاری شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جو آدمی نماز پڑھ رہا ہوا ناعس فلیرقد لعلہ یستغفر فیسب نفسہ۔ بخاری شریف کی حدیث آپ نے فرمایا جو آدمی اونگ رہا ہو نماز پڑھتے پڑھتے، اس کو ہچکولے لگ رہے، سر ڈھلک رہا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میں ایسے شخص کے لیے آرڈر دے رہا ہوں کہ فلیرقد فلینم، یہ بندہ نماز چھوڑ کر سو جائے، نماز کو ختم کر کے یہ سو جائے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بخشش مانگنے کی بجائے اپنے آپ کو گالیاں نکال رہا ہو۔ بخاری شریف کے اب بخاری شریف کی یہ حدیث، قرآن پاک کی آیت، کیا ثابت ہوا کہ لوگوں نماز پڑھو جب تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ جناب بندہ پڑھا لکھا بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، نیند بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں، نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کی توجہ کسی اور طرف۔ اور سبحان اللہ کہ ایسے لوگ بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے ایک صاحب کہنے لگے قاری صاحب نماز کے اندر مجھے بڑے خیال آتے ہیں۔ میں کہا بالکل آتے ہیں، یہ تو پتہ ہے ہر کسی۔ کہنے لگا لیکن مجھے اچھے اور نیک خیال آتے ہیں، مجھے اچھے اور نیک خیال آتے ہیں۔ میں نے کہا کون سا نیک خیال آتا ہے؟ کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے کہ اگر اللہ مجھے نواز شریف بنا دے نا، ان دنوں میں یہ گرمی بہت زیادہ تھی اور لوڈ شیڈنگ بہت ہوا کرتے تھے، اگر اللہ مجھے نواز شریف بنا دے نا، میں جناب سب سے پہلے لوڈ شیڈنگ کو ختم کروں۔ میں کہا کمال ہے۔ میں کہا اچھا یہ بتلاؤ جب نماز پڑھ لیتے ہو تو پھر کیا ہوتا؟ کہنے لگا پھر خیال نہیں آتا۔ پھر خیال ایسے ہے یا نہیں؟ دنیا جہاں کی ساری چیزیں ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں، ہر چیز دماغ میں آتی ہے، یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، ساری چیزیں نماز تک ہوتی ہیں، کیوں نہ ہو؟ یہ نئی بات نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے 2 حدیثیں نقل کر رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں جب بندہ نماز کے لیے کوشش کرتا ہے، آتا ہے، شیطان اس وقت اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ نماز کی طرف جا رہا ہے۔ کہا جب وہ نماز شروع کرتا ہے اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، بالخصوص جب بندہ سجدے کے اندر پڑتا ہے اس وقت اس کو آگ لگ جاتی ہے، مٹی اٹھا اٹھا کر وہ اپنے سر کے اوپر ڈالتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے میری ناکامی اور بربادی، مجھے سجدے کا حکم ملا تھا، انکار کیا تھا، ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو کر جہنمی بن چکا ہوں۔ اس آدم کی وجہ سے، اس بچے، اس آدمی کے باپ کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ سہنا پڑ رہا ہے، ابھی تک ذلیل اور خوار ہوں، ابھی تک مجھے کوڑے پڑ رہے ہیں، ابھی تک مجھ پر لعنتیں برس رہی ہیں۔ دیکھنا اب اس آدم کے بیٹے کو کبھی بھی میں مقام تقرب نہیں حاصل کرنے دوں گا، میں اس کو بھی ذلیل اور خوار کروں گا۔ اس حوالے سے بخاری شریف کی دوسری حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا بندہ جیسے ہی نماز کی طرف آتا ہے شیطان بھی آ جاتا ہے، وہ آ کر کیا کرتا ہے؟ یہ بندہ نماز کے اندر کھڑا ہے، وہ کہتا ہے اذکر قضا و قضا، یاد کرو فلاں بھی یاد کر لو، فلاں بھی یاد کر لو۔ آقا فرماتے ہیں ما لم یذکرہ، شیطان بندے کو نماز میں وہ چیزیں یاد کراتا ہے جو بندے کو بالکل یاد بھی نہیں ہوتی۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسے ہوتا ہے۔ یہ تو لکھی پڑی بات ہے، نوشتہ دیوار ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ لوگوں شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اور شیطان نے قسم اٹھا کر قرآن پاک کے اندر موجود ہے، قسم اٹھا کر کہا تھا لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اللہ دیکھنا میں تیرے بندوں کے آگے سے بھی آؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ دائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ان کے بائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا، لا تجد اکثرهم شاکرین، میرے حملوں کی وجہ سے تو دیکھے گا کہ اکثر بندے تیرے بیکار اور ناشکرے نظر آئیں گے تجھے۔ شیطان آج اپنے حملوں میں اتنا کامیاب، یہ جناب نماز پڑھ رہا ہے توجہ ہی نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے اس کی دائیں بائیں نگاہیں اٹھ رہی ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام کی عادت مبارک تھی۔ صحابہ کہتے ہیں جب آپ نماز شروع کرتے تھے تَأْتَأَ رَأْسَهُ، آپ کا سر جھک جاتا تھا اور آپ کی نگاہ نحو الارض،
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह ज़मीन की तरफ होती, दाएं बाएं नहीं उठती थी। और याद रखिए ये जो नमाज के अंदर दाएं बाएं देखना है ना, शारहीन हदीस ने इस हवाले से 3 दर्जे जिक्र किए हदीसों के। पहला दर्जा ये है, कहते हैं जो आदमी नमाज पढ़ते पढ़ते सिरे से ही पीछे मुड़कर देख ले, बगैर वजह के पीछे मुड़कर देख ले, कहते हैं उसकी नमाज टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है, नमाज टूट जाती है। दूसरा दर्जा बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कहते हैं जो आदमी नमाज पढ़ते पढ़ते ऐसे आसमानों को देख लेता, आसमान को। कई लोगों की आदत होती है ना, वो नमाज से फार होकर कहते हैं तुम्हारी मस्जिद है जनाब छत बड़ी कमजोर है। बंदा पूछे तो नमाज पढ़ना है या टीयर गार्डन की नमाज से? छत बड़ी कमजोर, नमाज पढ़ते पढ़ते छत को देखते हैं, आसमानों को देखते हैं। बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ की हदीस, आका फरमाते हैं लयंतहियन्न अक़वामन लयंतहियन्न अक़वामुन यरफ़उन अबसारहुम फिस समाई औ ला तरजिउ इलैहिम। आपने फरमाया मैं आगाह कर रहा हूँ, डरा रहा हूँ, जो लोग नमाज के अंदर अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाते हैं, मुझे डर है कहीं निगाहों पर अल्लाह पाक फालिज का हमला करके इनको ज़ाया ना कर। इतना बड़ा गुनाह है। 2 दर्जे, नमाज नहीं टूटेगी लेकिन इतना बड़ा गुनाह होगा। और तीसरा दर्जा ये है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूछते हैं अल्लाह के पैगम्बर नमाज में बाज़ औक़ात बंदा दाएं बाएं इधर उधर देख लेता है, और ये भी इसमें शामिल है, कोई बंदा बात कर रहा है, कोई आ रहा है, दरवाज़ा खुल रहा है, ध्यान उस तरफ जा रहा है, नज़र उस तरफ उठ रही है, कोई बात कर रहा है, ध्यान उस तरफ चला जाता है, इसका क्या हुक्म? आपने फरमाया आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हिया इख्तिलासुन यख्तलिसुहु शैतानु मिन सलातिल अब्दी। ऐशा इसको यूं समझो कि बंदा नमाज पढ़ रहा होता है, अल्लाह पाक उसको नेकियां देता जाता है, ये खड़ा होता है, ये एक इबादत करता है, इसको नेकियां मिल गई हैं, रुकू में गया है, रुकू करता है, वो नेकियां मिल गई हैं, फिर उठता है, कौमा करता है, वो नेकियां, सजदा, सारी इबादत करता जा रहा है। यूं समझो इसको नेकियां साथ साथ दी जा रही हैं। टाइम पूरा हो चुका है, 5-10 मिनट मजीद बर्दाश्त कर लेंगे? हाँ जी। हुजूर फरमाते हैं ऐशा यूं समझो कि उसको नेकियां मिलती जा रही, लेकिन बंदा दौरान नमाज जितना इधर उधर देखता जाता है, यख्तलिसु शैतान मिन सलातिल अब्द, अल्लाह पाक ने शैतान को इजाज़त दी है ये जितना देख ले उतनी नेकियां इसकी छीनता जाए, उतनी नेकियां। अब ये देख ले नमाज पढ़ते पढ़ते जितना देखते जाएंगे उतना शैतान उठाता जाएगा। इसलिए हुजूर फरमाते बंदा जब नमाज से फारिग होता है, बाज़ औक़ात उसके पास आधी नमाज होती है, बाज़ औक़ात चौथाई नमाज होती है, बाज़ औक़ात 8वां हिस्सा होता है, बाज़ औक़ात 10वां हिस्सा होता है, और बाज़ औक़ात उसके बाद टके की नेकी नहीं होती, टके की नेकी नहीं होती, सारी नेकियां खत्म हो चुकी। इसलिए हजरात तवज्जो के साथ नमाज पढ़ा करें, इन हिमाकियत के साथ, महवियत के साथ। क्यों शरीयत ने कहा है कि लोगों जब इस तरह के मामलातों के नमाज के अंदर तवज्जो ना हो सकती हो तो कहा लोगों नमाज ही ना पढ़ो, नींद आ रही है कहा नमाज छोड़ दो, ऊँग आ रही है कहा नमाज छोड़ दो। सही हदीस पाक में कहा जब खाने की इतनी ज़्यादा तमा हो कि खाना भी मौजूद है, पका हुआ है, तुमसे रहा नहीं जाएगा, कहा कोई बात नहीं, इदा हुज़रत लिशाउ फब्दउ बिलशाई। सही हदीस पाक बुखारी शरीफ का, आपने फरमाया जब इस तरह की कैफियत हो, बर्दाश्त नहीं हो रहा, खाना भी पका हुआ है, कहा पहले खाना खा लो बाद में नमाज पढ़ना, नहीं तो नमाज में तुम खाने को याद करते रहो। दूसरी हदीस पाक, चौथा सबब, आपने फरमाया ला वहुवा युदाफिउल अखबसान। एक बंदा नमाज पढ़ना चाहता है लेकिन बहुत पेशाब आया हुआ है, बोलो बराज की हाजत है, नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, आपने फरमाया नमाज नहीं होगी, पहले वाशरूम से हो आओ बाद में नमाज पढ़ो। शरीयत ने इतनी तलकीन फरमाई कि लोगों तुम अपने रब के सामने खड़े होने जा रहे हो, इसलिए इंतहाई तवज्जो के साथ अपनी निगाहों को झुकाकर दिल के अंदर अपने रब का डर और खौफ, खशियत और खौफ पैदा करके इस तरह खड़े होकर, जिस तरह के मदारिजुस सालिकीन में हज़रत अल्लामा इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वो कहते हैं असल में ईमानदार की नमाज ये होती है कि उसका दिल जो है ना वो अपने रब के सामने डर रहा होता है, उसको यूं एहसास होता है कि मैं किसी के सामने खड़ा हूं, वो देखने वाला मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूं। कहा जो आदमी इस तरह नमाज पढ़ता है फिर वो अल्लाह की मोहब्बत में डूब कर नमाज पढ़ता है, उसकी तवज्जो दाएं बाएं नहीं होती। इसलिए याद रखिए
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کے لیے نماز کا کہا، اس آدمی کے لیے مغفرت کا کہا جو آدمی یعلم ما یقول، اس کو پتہ ہو کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، میں کیا مانگ رہا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ ایک حدیث ہوگی فضیلت کے لحاظ سے۔ دوسری حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا لوگوں خمس صلوات افترضہن اللہ، 5 نمازیں جن کو اللہ پاک نے فرض قرار دی ہیں۔ میں نماز کی فرضیت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا یا نماز کے مسائل نہیں ذکر کر رہا، صرف خشوع کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں 5 نمازیں جن کو اللہ نے فرض کر دی ہیں، من احسن وضوءہن، جو آدمی وضو بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے، وصلاہن لوقتہن، اور نمازوں کو وقت پر بھی پورا کرتا ہے، ادا کرتا ہے، واتم رکوعہن وخشوعہن، یہ میرا موضوع ہے، وہ رکوع بھی مکمل کرتا ہے اور نماز کا خشوع بھی مکمل کرتا ہے۔ نماز کا خشوع کا مطلب کیا تھا؟ دل کے اندر رب کا ڈر ہو، اس ڈر کی وجہ سے نگاہ بھی نہ بھٹکے، بندے کے کان بھی نہ بھٹکے، بندہ کا ضمیر اور توجہ بھی نہ بھٹکے، بلکہ اس طرح رب کے سامنے کھڑا ہو کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی اچھا وضو کرتا ہے، وقت پر ادا کرتا ہے، رکوع بھی مکمل کرتا ہے، خشوع بھی مکمل کرتا ہے، آپ نے فرمایا لوگوں کان حقا علی اللہ، کان عہد علی اللہ، اللہ پر پھر وعدہ ہے، اللہ اپنے ذمہ وعدہ لے لیتا ہے، ان یغفر لہ، کہ میں اپنے ایسے بندے کو ضرور معاف کر دوں گا۔ لیکن فرمایا جو آدمی یہ کام نہیں کرتا، پھر اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے معاف کرے چاہے اللہ عذاب دے۔ یہ صحیح حدیث پاک۔ اگلی حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو آدمی من توضا فاحسن الوضوء، جو آدمی وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، ثم صلی رکعتین، یہاں پر بھی غور کریں، آقا فرماتے ہیں وہ بندہ نماز کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا یقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، نماز میں کھڑا کھڑا اس کا چہرہ وہ بھی نماز کی طرف ہو، قبلے کی طرف ہو، آگے ہو، لیکن آپ نے فرمایا بقلبہ، اس کا دل بھی متوجہ ہو۔ کس طرح جی؟ نماز پڑھتا ہے، چہرہ بھی قبلے کی طرف اور دل بھی نماز کے اندر ہو۔ آقا فرماتے ہیں، اور دوسری نشانی آپ نے فرمائی لا یحدث فیہما بنفسہ، کہا لوگوں نماز کے اندر وہ ادھر ادھر کے خیال نہیں سوچتا ہے، اپنی توجہ کو قابو کر کے رکھتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ نہیں آپ کہہ سکتے شیطان اس کے پاس آتا ہے اس کے پاس نہیں آتا، ہر کسی کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے، لیکن کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیں، اس انہماک کے ساتھ توجہ کے ساتھ کھڑے ہوں کہ جی میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ جب یہ تصور باندھ کر نماز پڑھیں گے، اللہ پاک شیطان کے وسوسوں سے آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ یعلم ما یقول، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس پر توجہ کیا جائے، جو کچھ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، آج تک بڑا وقت گزار لیا ہے، بہت ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، بڑے فنون حاصل کر لی ہیں، اللہ کے لیے قاری صاحب کے پاس آ کر، امام صاحب کے پاس آ کر 5-10 منٹ روزانہ کی صرف 5 منٹ دے دیا کریں۔ رکوع کی، سجدے کی، تشہد ہے، قیام ہے، ساری پوری زندگی آپ نے ایک ہی نماز ایک ہی دعا پڑھی ہے، سیکھتے ہوئے آپ کو 10 دن لگ جائیں گے، 10 دن لگ جائیں گے، وقت دے دے ایک مرتبہ۔ انشاءاللہ جب اس طرح کی محبت والی نماز پڑھیں گے، کعبہ کے رب کی قسم کبھی توجہ کر کے دیکھیں، جب آپ محبت والی نماز پڑھیں گے پھر آپ کا سر سجدے سے اٹھانے کا، رکوع سے اٹھانے کا دل ہی نہیں کرے گا، پھر بندے کا دل چاہتا ہے یا رب آیا ہوا ہوں، رب کے سامنے کھڑا ہوں، چلو اور مانگ لوں اور مانگ لوں اور مانگ لوں۔ ہم کیوں بے قرار ہوتے ہیں مسجدوں میں آ کر، کیوں ہمارا دل نہیں لگتا؟ آپ دیکھیے گا آگے آ رہا ہے نا رمضان کا مہینہ، اللہ سبھی کے نصیب میں فرمائے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جناب ہر بندے کی توجہ ہوتی، تلاش ہوتے جی او مسجد تلاش کرتے ہیں جیتے قاری صاحب جڑا ہے نا جناب وہ شالی مار قسم کا، بس پتہ نہ چلے کیسے پڑھتا ہے، نہ یعلمون کی خبر نہ تعلمون کی، بس پڑھتا جائے کوئی پتہ نہیں، یہ پہاڑا اتار رہے ہیں، کیا فائدہ ایسی نماز کا؟ 2 4 5 10 منٹ کو بچانے کی خاطر اس طرح کی نماز نہیں، کاش کے
انتظامیہ مسجد کو کہا کریں جناب ہمارے قاری صاحب 1 گھنٹہ لگاتے ہیں، کوئی اس طرح کا قاری لے کر آئیں جو 1.5 گھنٹے میں نماز پڑھایا کریں، 2 گھنٹے میں نماز پڑھائیں۔ توجہ کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں، اور صحیح بات ہے آپ حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، صحابہ کے قیام اللیل کی آپ کو بات بتلاؤں، صحیح حدیث پاک کے اندر ہے، کہتے ہیں عشاء کی اذان نماز ہوتی، نماز کے بعد قیام شروع ہوتا تھا، لا ننصرف الا عند فروع الفجر، پھر ہم اسی وقت گھر میں واپس جاتے تھے جب سحری کا تھوڑا سا ٹائم باقی بچتا۔ اتنے لمبے قیام ہوا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز 9 بجے فارغ ہو گئے، 9:30 بجے فارغ ہوئے، 9 سے 10 11 12 1 2 3، آج کل دیکھیں 3 بجے سحری آپ کھائیں گے، 3:30 بجے سحری کھائیں گے، یعنی 6 8 گھنٹے اللہ کی عبادت کے لیے قاری ان کو پڑھاتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے کتنا پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے قاری ہمارے ایک رکعت میں 100 ایتے پڑھ لیا کرتے۔ کسی نے پوچھا جی اتنی دیر، اتنا لمبا قیام، کیا آپ کھڑے ہو جاتے تھے؟ کہنے لگے جو تھک جاتے تھے، کنا نعمد علی العصی والقصی، ہمارے ہاتھ میں چھڑیاں ہوتی تھی، یہ دیکھیں یہ چھڑی ہے میرے ہاتھ میں، کہتے ہم نماز میں اس طرح سہارا لے کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، لیکن قیام کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ یہ اجازت ہے آپ کرسی پر بیٹھ جائیں، اجازت ہے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، اجازت ہے آپ کو۔ اگر اس طرح کا مسئلہ اور نفلی عبادت ہے، آپ اس طرح ٹیک لگا کر کھڑے ہو جائیں، ٹیک لگا کر کھڑے ہو جائیں، لیکن اللہ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو کھپا کر تو دیکھیں، توجہ کے ساتھ کر کے تو دیکھیں۔ انشاءاللہ جب اللہ کی عبادت کے اندر لذت آ رہی ہو، اللہ کی عبادت کے اندر حلاوت اور چاشنی محسوس ہو رہی ہو، پھر دیکھیں عبادت کرنے کا کتنا مزہ آتا ہے۔ قرآن پاک کا آخری مقام ذکر کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو، یہ دنیا کے اندر تمہیں میں نے وقت دیا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ لو، اچھی نماز پڑھ لو، اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا نماز میں سے اتنا حصہ ملے گا جتنا آپ نے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی ہیں۔ اگر کوئی آدمی 4 رکعتیں پڑھتا ہے، 4 رکعتوں میں سے اس کی مقدار صرف 1 رکعت کے برابر اس نے توجہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، پھر یاد رکھے 3 رکعتوں کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، میرا دعویٰ نہیں ہے، صحیح حدیث پاک ہے، 3 رکعتوں کا ثواب نہیں ملے گا، صرف 1 رکعت کا ثواب ملے گا، 1 رکعت کا صرف ثواب ملے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ 4 رکعتیں غفلت میں گزر گئی کوئی ثواب نہیں ملے گا، ساری نماز برباد ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں ابھی تو لوگوں کو توجہ نہیں ہے نا، قیامت کے دن آئیں گے تو پھر اس وقت ان کے اندر بڑا خشوع اور خضوع ہوگا۔ اس وقت کہیں گے یا اللہ اب ہم خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ ایک مرتبہ اجازت دے دے، خشوع اور خضوع کے ساتھ سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک سورہ قلم ہے 29ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں خاشعۃ ابصارہم، اس وقت ان کی آنکھوں کے اندر بڑا خشوع ہوگا، بڑا حیا اور شرم ہوگی، دل ان کے جھکے ہوئے ڈرے ہوئے ہوں گے، اللہ سے کہیں گے یا اللہ اب ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن قرآن کے اندر قرآن پاک سورہ قلم اللہ پاک فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اپنی پنڈلی سے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور یاد رکھیے اللہ پاک کی جتنی بھی صفات ہوتی ہیں نا، اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ نہ ان کی کسی کے ساتھ مثال دی جا سکتی ہے، نہ تشبیہ دی جا سکتی ہے، اللہ کی صفات ویسے ہی ہیں جیسے اللہ کی ذات کے شایع نشان۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق، ایک دن آئے گا جس دن ہم پنڈلی سے کپڑا اٹھائیں گے، اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا لوگوں سجدہ کرو، نماز پڑھو۔ لیکن اس دن کیا ہوگا، جن لوگوں کو دنیا کے اندر جنہوں نے خشوع خضوع نہیں کیا یا اللہ کے لیے عبادت نہیں کی، اللہ پاک فرماتے ہیں لا یستطیعون، ایسے لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے، نماز پڑھنا چاہیں گے، لیکن پڑھ لا یستطیعون، استطاعت ہی نہیں ہوگی، کوشش کریں گے لیکن کر نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کیونکہ دنیا کے اندر کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون، دنیا کے اندر ان کو سجدہ کرنے کا کہا جاتا تھا، خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کا کہا جاتا تھا، دنیا میں نہیں کرتے رہے، اب وہ کرنا چاہیں گے تو ان سے ہو نہیں سکے۔
بخاری شریف میں اس کی وضاحت موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں پتہ ہے وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے, کیوں نہیں ہو سکے گا؟ پتہ کیوں؟ آقا آپ فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک ان کی کمر اور ان کی پشتوں کو لوہے کی ایک پلیٹ کی طرح بنا دیں گے. سجدہ کرنا چاہیں گے دھڑام سے نیچے گر جائیں گے لیکن سجدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ دنیا کے اندر تم نے سجدہ کرنے کی لذت حاصل ہی نہیں کی تھی. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت سے سب سے پہلے اس چیز نے اٹھا لیا جانا ہے وہ خشوع ہے, خضوع ہے, عبادات کے اندر انہماک ہیں, بالخصوص نماز کے اندر توجہ ہیں. دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اس آفت سے محفوظ فرمائے اور اس چیز کو اپنے دامنوں میں سمیٹنے کی